ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تھوڑے ادھر ادھر ہوتے وقال امام صاحب وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمس قبل خمس. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات و خواتین، شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، اور شعبان کے بعد جو چاند نظر آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے. رمضان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آتا ہے، نیکیوں کا موسم، گناہوں کی بخشش کا سیزن، اپنے اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کا سیزن، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا مہینہ اور موقع. بہت جلد رمضان المبارک آنے والا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. مہمان جس حیثیت کا مالک ہو، اس کے شایان شان، اس کے استقبال کی تیاری کی جاتی ہے. رمضان المبارک کی شان، اس کی فضیلت، اس کا مقام قرآن و حدیث میں بکھرا پڑا ہے. آپ ہر سال ملاحظہ اس کو فرماتے ہیں، سنتے ہیں. لہذا جس طریقے سے کسی اہم شخص، اہم مہمان کے آنے پر اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، یا کاروبار کا سیزن اگر آتا ہے تو اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے کہ بھئی رمضان میں کپڑا زیادہ بکے گا، عید کی لوگ عید کی تیاری کریں گے، تو تاجر لوگ جو ہوتے ہیں اس سیزن کے اعتبار سے جو ہے مال لا کر رکھتے ہیں. شادیوں کا سیزن ہے، لہذا بکری زیادہ ہوگی کپڑے کی، تو اس کے اعتبار سے دکاندار جو ہے سیزن کے اعتبار سے پہلے سے اسٹاک کر کے رکھتے ہیں، مال لا کر رکھتے ہیں، تاکہ سیزن سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکے. رمضان المبارک جو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اپنے نامائے اعمال میں اضافہ کرنے کا سیزن ہے، اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے بخشوانے کا سیزن ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اور آپ
رمضان کے لیے رمضان سے پہلے سے ہی تیاری کریں. رمضان کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے. لہذا چند چیزوں کو ہم ملحوظ نظر رکھیں, چند چیزوں کو ہم سمجھ لیں تاکہ رمضان سے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور رمضان کا پوری طرح سے ہمیں جو ہے فائدہ نصیب ہو. ورنہ اگر ان چیزوں میں ہم اپنی اصلاح نہ کریں, ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا یہ مہینہ گزر جائے, اس میں روزے بھی رکھے جائیں, لیکن ان چیزوں میں کوتاہی ہونے کے سبب اللہ رب العالمین کے یہاں ان روزوں پر کوئی اجر و ثواب نہ دیا جائے. لہذا ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم رمضان سے پہلے ہی اپنا محاسبہ کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں کہ ان جگہوں پر ہمارے یہاں کوئی کمی تو نہیں پائی جاتی. نمبر 1, رمضان سے پہلے ہی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی بھی عمل اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. جب وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تب اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا اگر عادتاً کوئی کام کیا گیا یا لوگوں کے ملامت سے بچنے کے لیے, خوف سے بچنے کے لیے, ان کے ڈر میں آ کر, خوف میں آ کر کہ لوگ کیا کہیں گے, محض اس لیے کیا گیا, یا گھر پر سب لوگوں کا روزہ ہے, میں نہیں رکھوں گا, مجھے گھر میں کھانا کون دے گا, لہذا چلو میں بھی سب کا ساتھ دیتے ہوئے, اگر اس ڈر سے محض رکھا گیا تو شاید اس پر وہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے نہ ملے. لہذا ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیا جائے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر روزے رکھیں گے. اس وجہ سے روزے رکھیں گے, روزے رکھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں. رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, لکھ دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. تو نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. صرف روزہ ہی نہیں, ہر عمل میں نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. اگر نیت میں ریاکاری ہو, اگر نیت میں دکھاوا ہو, اگر نیت میں شہرت طلبی ہو, تو عمل کتنا ہی اچھا ہو, اللہ رب العالمین کے یہاں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. تو خالص کرتے ہوئے, اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے, اپنے دینی امور کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے, اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ ہم یہ کام صرف اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی اطاعت گزاری اور اللہ کی عبادت گزاری کے لیے یہ عمل انجام دے رہے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں, ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں, اپنا محاسبہ کر لیں. اللہ نہ کرے اگر نیت کچھ اور ہو, روزہ رکھنے کی تو ہے لیکن مقصد کچھ اور ہو, تو ابھی سے ہم اپنی نیتوں کو سیدھا کر لیں, اس کو صحیح رخ دے لیں, اپنا محاسبہ کر لیں اور اپنی نیتوں کو صحیح رخ دے لیں کہ رمضان کے یہ روزے جو آ رہے ہیں اللہ نے مجھ پر فرض کیے ہیں, اللہ نے ان کو رکھنے کا حکم دیا ہے, لہذا اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے میں ان روزوں کو انشاءاللہ العزیز رکھوں گا. نمبر 2, دوسری چیز عقیدے کا پاک و صاف ہونا, توحید ہونا. کیونکہ اگر عقیدے میں گڑبڑی پائی گئی تو روزہ ہی نہیں, اللہ رب العالمین کے یہاں بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. توحید جو ہے یہ بنیاد ہے, توحید بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے.
دو چیزیں ضروری ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، ایک تو اخلاص، اور اخلاص میں عقیدے کا صحیح ہونا، درست ہونا بھی آ گیا، اور نمبر دو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، کہ نبی کے طریقے کے مطابق آپ کا وہ عمل ہو۔ تو جب تک دو چیزیں نہیں ہوں گی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو رمضان سے پہلے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کر لیں۔ اگر ہمارے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، اللہ نہ کرے اگر کسی کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہو، وہ یا غوث یا علی مدد یا غوث مدد یا اسی طریقے سے کچھ اور بزرگان دین یا اولیاء اعظام کو پکارنے کا عقیدہ رکھتا ہو، اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ مشکل کشا ہیں، وہ بگڑی بنانے والے ہیں، ان کے نام کی نیاز دی جائے گی تو وہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کریں گے، اگر اس طریقے کے عقیدے ہیں تو جان لیجئے یہ تمام عقیدے جو ہیں عقیدہ توحید سے ٹکراتے ہیں، اور اس طریقے کا عقیدہ رکھنے والے کا اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ لہذا رمضان میں اس کا روزہ رکھنا محض بھوکا پیاسا رہنا رہے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے روزوں پر اس کو کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام تک کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع و برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے، نیک اعمال کو بھی ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ شرک کرنے والے کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی اس سے پینے کے لیے پانی مانگے، اب وہ صاف و شفاف آرو کا پانی مثال کے طور صاف و شفاف پانی گلاس میں بھر کر دیتا ہے، لیکن اس میں نجاست ڈال دیتا ہے، اور نجاست ڈالنے کے بعد پھر مہمان کو وہ گلاس دیتا ہے پانی کا کہ لیجئے پیجئے، کیا مہمان پیے گا؟ نہیں پیے گا، اس وجہ سے کہ اس گلاس کا پانی اب استعمال کے قابل بچا ہی نہیں۔ اب چاہے نجاست اس میں اس نے زیادہ ملائی ہو، گندگی چاہے زیادہ ملائی ہو یا کم ملائی ہو، پانی خراب ہو گیا۔ کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میں نے تو ذرا سا بس یہ چیزیں ہیں، ہمارے یہاں زیادہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن صرف یہ معاملات پائے جاتے ہیں عقیدے میں۔ نہیں، نجاست اگر ذرا سی بھی ہو، پیشاب کے ایک دو قطرے بھی اگر پانی کے گلاس میں ڈال دیے جائیں تو پانی کا وہ گلاس پینے کے لائق نہیں رہتا۔ اللہ کی نگاہوں میں آپ حضرات محترم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں نے مثال سخت دے دی، میں نے شرک کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر دیے کہ پیشاب کے قطرے یا غلاظت یا نجاست، لیکن آپ یقین رکھیے کہ قرآن مجید میں جس طرح کی آیات ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک شرک جو ہے وہ نجاست ہی ہے، وہ گندگی ہی ہے۔ جس طریقے سے ہم غلاظت سے نفرت کرتے ہیں، ہم جس طریقے سے نجاست سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں شرک بھی اسی طریقے سے نجاست ہے۔ لہذا یہ چیز بری نہیں لگنی چاہیے کہ ہمارے عقائد کو جو ہے نجاست سے تشبیہ دے دی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے نجس ہے، ناپاک ہے، نجس۔ تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں شرک جو ہے وہ نجاست ہے، وہ گندگی ہے۔ جس طریقے سے گندگی سے نفرت کی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ شرک سے نفرت ہونی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ شرک سے نفرت ہونی چاہیے۔ گندگیوں میں بھی سب سے بدترین گندگی اور غلاظت جو ہے وہ شرک ہے اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں۔ لہذا شرک کرنے والے کے اعمال کو اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ نبیوں سے یہ فرما سکتا ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ نبی شرک کرنے والے تھے، نعوذ باللہ، نبی کیسے شرک کر سکتے تھے؟ نبی شرک نہیں کرتے، انبیاء کو تو اللہ نے چنا ہے، تو وہ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے نبیوں کو مخاطب اس وجہ سے کیا
تاکہ عام لوگ سمجھ لیں کہ جب اللہ اپنے محبوبوں سے اس انداز میں مخاطب ہو سکتا ہے، جب اللہ اپنے پیاروں کو یہ بات کہہ سکتا ہے، تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کی گرفت کس طریقے سے ہوگی، اللہ انہیں کیسے معاف کر سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں۔ ہر شخص اپنے عقیدے کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، بعض چیزیں اس کے عقائد کی اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، لہذا ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ صرف یا اللہ مدد کا عقیدہ ہے، یا غوث، یا علی، یا فلاں کا اس کا عقیدہ ہے۔ ہر شخص اپنے عقیدے کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے، لہذا اگر وہ یہ چاہتا ہے، اگر وہ یہ آرزومند ہے کہ رمضان سے وہ فائدہ اٹھائے، اس سیزن سے وہ فائدہ اٹھائے، اور رمضان کے مہینے میں رب کی رحمت کی برکھا اس پر برسے، اور اس کے روزوں پر، اس کی عبادتوں پر اس کو اجر و ثواب دیا جائے، تو اپنی نیت کو ٹٹول لے، اپنے عقیدے کو ٹٹول لے، اپنی توحید کو درست کر لے، اور اگر شرک اس کے عقیدے یا عمل میں پایا جاتا ہے تو آج ہی توبہ کر لے، آج ہی اس چیز سے توبہ کر لے، کیونکہ شرک کرنے والے کے سارے نیک اعمال ضائع برباد جاتے ہیں، اس کا اسے کوئی اجر نہیں ملتا۔ وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، وہ کتنے بھی حج کر لے، وہ کتنے بھی عمرے کر لے، وہ کتنے بھی ذکر و اذکار کر لے، وہ کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنی بھی دین کی خدمت کر لے، کتنی ہی تسبیحات پڑھ لے، کتنا ہی اللہ کی راہ میں وقت لگا لے، چلے کاٹ لے، لیکن اگر اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، چاہے اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں تو اہل توحید میں سے ہوں، لیکن جب کھنگالا جائے تو اس کے یہاں عقیدہ وحدت الوجود پایا جائے، اس کے یہاں عقیدہ وحدت الشہود پایا جائے، یہ خطرناک قسم کے عقیدے اس کے یہاں پائے جاتے ہوں، اس کے بزرگان دین کی کتابوں میں پائے جاتے ہوں، اور ان سے وہ متفق ہوتا ہوا نظر آتا ہو، ان کا وہ دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہو، تو پھر اس کو اپنے عقیدے کی خیر منانی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق خالص کرنا چاہیے، اور توحید کو جو ہے وہ اپنے کلیجے سے، اپنے دل سے لگانا چاہیے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید۔ نمبر 3، رمضان کے آنے سے پہلے تیسری تیاری جو ہم لوگ کر لیں وہ یہ کہ ہم پہلے سے ارادہ بنا لیں کہ ہم پورا رمضان، بلکہ ابھی سے سارے اعمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے انجام دیں گے، کیونکہ عمل وہ قابل قبول ہوگا جس میں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی گئی ہوگی، جس میں نبی کی اتباع نہیں کی گئی، نبی کی پیروی نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں میں وہ عمل کتنا ہی بھلا لگتا ہو، ہماری نگاہوں میں وہ کتنا ہی لوجیکل کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، ہمارے اعتبار سے شریعت نہیں چلے گی، آپ کے اعتبار سے شریعت نہیں چلے گی، اس پر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ نماز کی نیت زبان سے کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، وقت فلاں، اللہ اکبر۔ تو اب یہ نیت زبان سے کرنا جو ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت کا مطلب صرف یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے اپنے دل میں ہے ارادہ، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو دل میں ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، آٹومیٹک ہوتا ہے یہ ذہن میں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، جماعت سے پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، آٹومیٹک ہوتا ہے ذہن میں، تو اس کو زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے نیت نہیں کی ہے، نبی کے صحابہ نے زبان سے نیت نہیں کی ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو عمر نوح مل جائے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر زندگی، اور وہ اتنی زندگی بھر کوئی دلیل تلاش کرتا رہے کہ نبی نے یا نبی کے صحابہ نے اپنی زبان سے نیت کی ہے، کوئی دلیل مل جائے تو ایک دلیل بھی اسے نہیں ملے گی، تو ثابت نہیں ہے زبان سے نیت کرنا۔ اب اگر کوئی شخص کرتا ہے، لوجک یہ دیتا ہے کہ ہاں ثابت تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، مگر لگانے لگے کہ مگر
کھڑے ہوں تو زبان سے کہہ لیں تو مستحضر ہو جاتا ہے، اس کا نیت جو ہے حاضر ہو جاتی ہے دماغ میں، لہذا بہتر ہے چنانچہ اگرچہ مگرچہ تو سمجھو وہ دائیں بائیں کر رہا ہے، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کرنا چاہ رہا، وہ نبی کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہ رہا۔ بھائی آپ اپنی لاجک کیوں لگا رہے ہیں؟ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جہاں چلایا وہاں چلیے، جہاں بٹھایا وہاں بیٹھیے، جس طریقے سے جو عمل انجام دیا ہے اس طریقے سے کیجئے۔ آپ نبی سے زیادہ، آپ نبی سے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں کہ اگرچہ مگرچہ ایسا تو نہیں ہے لیکن اگر یوں کر لو تو ویسا؟ تو میرے بھائی شریعت میں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ تو یہ میں نے نماز کی نیت کی مثال دی تھی، لیکن اسی پر میں رمضان کے روزے کی مثال دوں کہ رمضان میں بھی بہت سارے لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں اور کروائی بھی نیتیں جاتی ہیں، لوگ کرواتے ہیں نیت باقاعدہ اجتماعی کہ وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ تو جان لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں جو یہ نیت کی جاتی ہے یہ نیت بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ جب نبی سے ثابت نہیں ہے تو اپنی طرف سے یہ الفاظ ادا کرنا اور یہ کہنا کہ اگرچہ صحابہ نے نہیں کی ہے، اگرچہ نبی سے ثابت نہیں ہے لیکن ہم زبان سے ادا کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ اگرچہ اور مگرچہ اگر مگر یہ جو ہے یہ دین میں اپنی طرف سے دخل اندازی ہے۔ آپ اپنے معاملات میں دوسروں کو اجازت نہیں دیتے کوئی دخل اندازی کرے۔ آپ کا کوئی پرسنل فنکشن ہو، آپ کا کوئی ذاتی پروگرام ہو، آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی منشا کے مطابق چلے، آپ کی مرضی کے مطابق چلے، کوئی ادھر سے گزرنے والا ادھر سے گزرنے والا آپ کو مشورے دینے لگے، یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ بھائی میرا پروگرام ہے، میرا فنکشن ہے، میں جانوں کتنے لوگوں کو پوچھنا ہے، کسے نہیں پوچھنا ہے، کیا پکوانا ہے کیا نہیں پکوانا ہے۔ تم کون ہوتے ہو آگے سے مشورے دینے والے؟ آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کی پرسنل لائف میں کوئی انٹرفیئر کرے، اللہ کیسے پسند کر لے کہ اس کے دین میں آپ انٹرفیئر کریں، اس کے دین میں آپ دخل اندازی کریں؟ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ نے دین جس طریقے سے دیا ہے اسی طریقے سے انجام دینا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی، اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی جو شکل آپ کے سامنے رکھی ہے، جو دین جس طریقے سے دیا ہے اس پر اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ تو رمضان سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اس معاملے میں کہ انشاءاللہ العزیز پورے کے پورے روزے جو ہیں وہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاریں گے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کو دیر سے کرنے کا حکم دیا۔ تو دیر سے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نکل آئے، تو دیر سے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا آخری وقت، افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا۔ تو جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ عصر میں کر لینی ہے، نعوذ باللہ۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہو گیا فوراً سحری کر لینی ہے۔ اب کوئی اس میں اپنی طرف سے دخل اندازی کرنے لگے، اپنا نظریات، اپنی سوچ، اپنی فکر داخل کرنے لگے کہ سحری کا وقت ابھی ختم تو نہیں ہوا ہے لیکن 5 منٹ پہلے احتیاطاً ہمیں رک جانا چاہیے، تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے، شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے۔ افطار کا وقت تو ہو گیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے، وقت ہو گیا ہے، لیکن احتیاطاً 2 منٹ دیر سے افطاریں، احتیاطاً۔ بھائی تم کون ہوتے ہو احتیاط کرنے والے؟ جب اللہ نے احتیاط کا حکم نہیں دیا، نبی نے احتیاط کا حکم نہیں دیا اس معاملے میں، بلکہ نبی کی احادیث سے، نبی کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سحری کے وقت میں آخری وقت تک کی جا سکتی ہے، اور افطار کا وقت جیسے ہی ہو جائے فوراً کر لیں۔ آپ اس کے ذمہ دار نہیں کہ نہیں 2 منٹ احتیاط۔ تو جب نبی نے احتیاط نہیں رکھے 2 منٹ کے تو آپ اپنی طرف سے کون ہوتے ہیں؟ ورنہ یہ الفاظ، یہ جملے کیا مشکل ہے؟ کیا نبی فرما نہیں سکتے تھے کہ احتیاطاً 2 منٹ تاخیر کرنی ہے، 3 منٹ افطار میں احتیاطاً تاخیر کرنی ہے؟ کیا نبی نہیں بول سکتے تھے؟ فصیح و بلیغ نبی جو کم الفاظ میں زیادہ باتیں فرما دیں، جن کے کم الفاظ زیادہ باتوں پر مشتمل ہوں، وہ نبی کیا اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ تو آپ کوئی نہیں ہوتے، آپ کی حیثیت کوئی نہیں کہ شریعت میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کریں یا بڑھائیں۔ لہذا میرے بھائیوں، عافیت اس میں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رمضان گزارا جائے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق روزے رکھے جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنی تمام عبادتوں کو انجام دیں۔ 3 چیزیں۔ نمبر 4، چوتھی چیز کہ اس مہینے میں ہم اللہ رب العالمین سے عمل کی توفیق مانگیں۔ دیکھیے، اپنے اوپر ہمیں غرور اور فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بڑا عبادت گزار اور میں کر لے جاؤں گا، نہیں، ساتھ میں اللہ سے بھی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے عبادت گزار تھے، کوئی شک و شبہ، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی نفسک، اللہم اعنی علی نفسی، اللہم اعنی علی نفسک بکثرت، اللہم اعنی علی نفسک بکثرت السجود، او کما قال، الفاظ تھوڑے مس کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میری تو مدد فرما، مجھے تو توفیق عطا فرما اس بات پر کہ میں تیری اچھی طریقے سے عبادت کر سکوں، میں تیری اچھی طریقے سے شکر گزاری کر سکوں، میں تیری اچھی طریقے سے شکر گزاری کر سکوں، تیری اچھی طریقے سے عبادت کر سکوں، اے اللہ تو اس پر میری مدد فرما، تو اس کی مجھے توفیق عطا فرما۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ سے توفیق طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن مجید میں ان کی کئی دعائیں مذکور ہیں، ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں ان کے، ربی اعنی، ربی اوزعنی ان اشکر، اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری شکر گزاری کروں، میں تیرا شکریہ ادا کروں، تو مجھے توفیق عطا فرما۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، انبیاء اکرام بھی اللہ سے توفیق طلب کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اپنی عبادتوں پر مطمئن نہیں ہوا جائے بلکہ مسلسل اللہ رب العالمین سے توفیق کی طلب کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اچھی طریقے سے روزے رکھ سکیں، روزوں کا حق ادا کرتے ہوئے ہم اس مہینے کو گزار سکیں۔ اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ نمبر 5، پانچویں چیز کہ اس مہینے میں خصوصاً، باقی مہینوں میں عموماً، لیکن اس مہینے میں خصوصاً خاص کر کے نیکیوں کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ صحابہ ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ جس طریقے سے ہم دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ اتنا کما رہا ہے تو میں اس سے زیادہ کماؤں، اس کی ایک دکان ہے تو میری 2 ہونی چاہیے، اس کا گھر اتنا عالیشان ہے میرا اس سے عالیشان ہونا چاہیے، میری چھت اس سے 2 بالشت 1 ہاتھ اونچی ہی جانی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا مقابلہ، ان کا آگے بڑھنے کی ان کا جو جذبہ تھا وہ بھی دین کے معاملات میں تھا، دین کے معاملات میں آگے بڑھنے کی وہ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ غریب صحابہ آتے ہیں، فقراء صحابہ آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ثروت جو ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، جن کے پاس مال ہے وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، کس میں؟ دین میں۔ کیسے آگے بڑھ گئے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تو عبادتیں برابر چل رہی ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں تو ہم برابر رہے، ہم غریب فقراء بھی اور یہ مالدار بھی۔ لیکن ان کے پاس ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس مال ہے، تو اے اللہ کے رسول وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے، ہم اس چیز سے محروم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کا عمل زیادہ ہو گیا تو وہ آگے بڑھ گئے ہیں، ذہب اہل الدثور، وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقراء صحابہ کی، مسکین غریبوں کی دلجوئی فرمائی اور ان کو ایک نسخہ بتایا. کہا کہ ایسا ہے، تم سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح آخری مرتبہ، یا اللہ اکبر 34 مرتبہ، تم یہ تسبیح پڑھا کرو. یہ تسبیح پڑھو گے تو تم اپنے بھائیوں کے برابر کا درجہ پالو گے. انہیں جو اجر و ثواب مال خرچ کر کے ملتا ہے، تمہارے پاس نہیں ہے مال، لیکن تم اگر صرف یہ تسبیح پڑھو تو تمہیں اتنا اجر و ثواب مل جائے گا. اب یہ فقراء صحابہ جو تھے بڑے خوشی خوشی گھر لوٹ گئے. رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین نسخہ دے دیا ہے. دیکھیے مزاج کیا ہے، مسابقت کس چیز میں کر رہے ہیں؟ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی. ہم اپنے بھائی ہمارے ہم سے آگے نہیں بڑھ جائیں، نیکی دنیا میں نہیں، نیکی کے معاملات میں. ادھر مالدار صحابہ کو علم ہوا کہ بھائی یہ آج کل فقراء صحابہ جو چپکے چپکے کچھ پڑھتے رہتے، کچھ تو دال میں کالا ہے، کیا چل رہا ہے. اب انہوں نے پتہ لگایا کیا ہو کیا رہا ہے، یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں ہم سے الگ ہو چپکے چپکے. تو پتہ یہ چلا یہ والی تسبیح پڑھ رہے ہیں. انہوں نے بھی شروع کر دیا عمل. آپ جذبہ دیکھیں، جذبہ کیا، انہوں نے بھی شروع کر دیا عمل. اب یہ فقراء صحابہ پھر سے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ ہو گیا. کیا ہوا؟ وہ چیز ہمارے بھائیوں کو بھی پتہ چل گئی، وہ نسخہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا دیے کہ اللہ جس کو فضل عطا فرمانا چاہے تو اب اس میں کیا کر سکتا ہوں. آپ صحابہ کا لیکن جذبہ دیکھیں کہ ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے. کس میں؟ دینی معاملات میں. یہی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرنی چاہیے. غزوہ تبوک کا موقع، اسلامی لشکر ایک بڑی تعداد، بلکہ جتنی جنگیں ہوئی اس میں سب سے بڑی تعداد جو تھی مسلمانوں کی وہ غزوہ تبوک میں تھی. اب ظاہر ہے جب فوج زیادہ ہے تو خرچہ بھی زیادہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا چندہ جمع کریں، تعاون کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زمانے میں ان کے پاس مال تھا، تو دیکھیے مال کو کس چیز میں استعمال کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دین کے معاملات میں، نیکی کے معاملات میں میں ابو بکر صدیق سے بازی لے جاؤں، آگے بڑھ جاؤں. حضرت عمر فرماتے ہیں اس زمانے میں میرے پاس مال تھا تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے پاس مال خوب ہے. حضرت ابو بکر کے پاس بھی مال بہت تھا، وہ بھی مالدار صحابی، لیکن حضرت عمر جو آگے بڑھنا چاہتے تھے انہوں نے سوچا کہ آج میرے پاس مال بہت ہے، رسول اللہ نے چندے کا حکم دیا ہے تو میں اتنا دوں گا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ اکبر. اور دیکھیے مقابلہ بھی کس سے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے، صدیق اکبر سے، کسی چھوٹے موٹے صحابی سے نہیں. مقابلہ آرائی بھی جو ہے ایسے نہیں کہ کسی کمزور کو پکڑ لیا اس سے آگے بڑھ جاؤں گا تو بڑھ ہی جانا تھا کہ حضرت بلال سے آگے بڑھ کر دکھاؤں گا. اب ان کے پاس مال نہیں تو آگے بڑھ ہی جانا تھا. مقابلہ بھی کس سے ہے؟ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج تو میرے پاس مال ہے، لہذا اپنے گھر کا آدھا مال لے گئے. آدھا کوئی دے سکتا ہے آج؟ نہیں، بیوی گھر میں نہیں گھسنے دے گی. دماغ چل گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو، گھر کا آدھا مال لے کر جا رہے ہو خرچ کرنے کے لیے دین کی راہ میں. ارے 100-200 کی رسید کٹا دو، 500 دے دو. گھر کا آدھا مال حضرت عمر نے گھر کا آدھا مال سمیٹا، لے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، یہ لیجئے قبول فرمائیے. عمر گھر پر کیا چھوڑ آئے؟ کتنا لے کر آئے ہو؟ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال لے آیا ہوں، گھر کا آدھا ان لوگوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر آئے، لائے، رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا تعاون قبول فرمائیے، یہ لیجیے. ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ آئے؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لے آیا، سارا مال لے آیا گھر کا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے گھر والوں میں چھوڑ آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، سارا لے آیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے جی میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آدھا مال لایا، صرف اتنا جذبہ.
آدھے کی پھر بھی فکر ہو گئی. ابو بکر یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کی, گھر کا سارا مال سمیٹ کر لے آئے, نبی کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا کہ گھر والوں میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں. تو صحابہ کا جذبہ دیکھیں کن چیزوں میں تھا, دین کے معاملات میں, دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس رمضان, یہ جو رمضان آ رہا ہے, اللہ رب العالمین اس کی قدر کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. رمضان سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا نا, یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا, یہ سیزن ہے. تو اس سیزن سے فائدہ اٹھانے, اگر سیزن سے کوئی تاجر فائدہ نہ اٹھائے تو اسے بے وقوفی کہا جائے گا نا. کوئی تاجر, سیزن چل رہا ہو شادیوں کا, کپڑے کی دکانوں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور یہ شخص سیزن میں دکان بند کر کے سو رہا ہے, دکان بند کر کے آرام کر رہا ہے, سیزن سے فائدہ نہیں اٹھا رہا, تو پھر وہ اچھا تاجر ہے کیا؟ وہ اچھا تاجر نہیں ہے. تاجر وہ ہے جو سیزن سے فائدہ اٹھا لے, سیزن سے فائدہ اٹھا لے. تو نیکیوں کا جو یہ موسم آ رہا ہے, رمضان جو ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں آپ پریشان ہو جائیں کہ یار رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں اپنے کاروبار بند کر دینے ہیں, سب کچھ ٹھپ کر دینا, ختم کر دینا اور مسجد میں آ کر ہی بس اللہ اللہ کرتے رہنا ہے. نہیں, آپ پر ذمہ داریاں ہیں گھر والوں کی. کمانا وہ آپ کا وہ ہے کہ کرتے رہیے, لیکن اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر نیکی کمانا چاہیں, چلتے پھرتے آپ ذکر و اذکار کرتے رہیے, اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیے, استغفر اللہ پڑھتے رہیے. دکان پر بیٹھے ہیں آپ, استغفار میں مصروف ہے, کام کر رہے ہیں, ہاتھ چل رہے ہیں, سلائی میں مصروف ہے, کاروبار کر رہے ہیں, کچھ بھی کہیں بھی کمپنی میں ہے, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, آپ کی زبان تر ہے ذکر سے, تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے جاری ہے, اکاؤنٹ آپ کا بیلنس بڑھتا جا رہا ہے. تو سیزن سے فائدہ اٹھائیے. اللہ کرے کہ ہم لوگ رمضان کے اس مہینے سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. ورنہ لوگ جو ہے رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے, شروع میں بڑا جوش و خروش رہتا ہے, بڑا ولولہ رہتا ہے کہ ہم اب رمضان آ گیا ہے اور بہت اچھے سے, لیکن وہ ولولہ, وہ جوش بہت جلد ختم ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ جذبہ, وہ جوش, نیکیاں حاصل کرنے کی وہ لگن, وہ تڑپ, وہ شروع سے لے کر آخر تک ہونی چاہیے, پورے سیزن ہونی چاہیے. تو رمضان جو ہے یہ اللہ کی عطا کا موسم ہے, اللہ کو منانے کا موسم ہے, نیکیاں کمانے کا موسم ہے, اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موسم ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اور یہ موسم جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کا, جہنم سے خلاصی کا. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یعنی جن کے اس میں لکھی ہوتی ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے گا, لیکن وہ عمل اچھے کرنے لگتا ہے, اللہ آزاد فرما دیتا ہے کہ اب اس کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. تو جہنم کو جہنم سے ایک طرح سے اللہ رب العالمین آزاد فرما دیتا ہے. تو خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے. اور بدنصیب ہے وہ شخص کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے نہ کروا سکے, وہ اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے نہ کروا سکے. ایسا شخص بدنصیب ہے, بڑا ہی بدنصیب ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے شخص کو بدنصیب کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ پورا کا پورا گزر جائے اور وہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے. تو میرے بھائیوں, ہمیں رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے سے کرنے کی ضرورت ہے. رمضان ایک دم یہ سمجھیے کہ سر پر کھڑا ہے, تو رمضان کی تیاری ہمیں پہلے سے کرنے کی ضرورت ہے. پہلے سے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں, اپنے عقیدے کا جائزہ لے لیں, رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور نقش قدم پر چلنے کا پختہ ارادہ بنا لیں, اور اسی طریقے سے رب سے توفیق مانگیں نیک اعمال کی. اور نمبر 5, پانچویں چیز جو میں نے بتائی کہ اس موسم میں جو ہے نیکیوں کے معاملے میں ایک بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.
جمعے کے دن جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا ہے تو وہ آج نہیں ہو سکے گا، لہذا اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جو جمعے کے دن ہوتا ہے وہ آج نہیں ہوگا، انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے ہوگا، اور میرے خیال سے رمضان شروع ہو گیا ہوگا تو اگلا درس جو ہوگا وہ رمضان میں ہی انشاءاللہ العزیز شروع رہے گا، جاری رہے گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔